صفوں کی برہمی کا دیکھ کر یہ طرفہ نظارہ، غضب میں بھر گیا ابو جہل، پھر لوگوں کو للکارا۔ حبل کے نام کی غیرت دلائی بت پرستوں کو، اکٹھا کر کے پھر آگے بڑھایا چیرہ دستوں کو۔ نئے وعدے کیے، ہمت بندھائی پہلوانوں کی، مسلمانوں کی جانب پھیر دی نوکیں سنانوں کی۔ ہوئی پامال ضبط و درگزر کی آخری حد بھی، بڑھے اب اذن پا کر جانثاران محمد بھی۔ قتالِ جنگ مغلوبہ کے ساماں ہو گئے آخر، حق و باطل بہم دست و گریباں ہو گئے آخر۔ قتالِ جنگ مغلوبہ کے ساماں ہو گئے آخر، حق و باطل بہم دست و گریباں ہو گئے آخر۔ دکھائی رزم گاہ میں شان اسلامی دلیروں نے، دبوچا راکبوں کو مرکبوں سے تند شیروں نے۔ نہتے گت گئے بے باک ہو کر تیغ والوں سے، نہ دھمکی سے ڈرا کوئی، نہ گرزوں سے نہ بھالوں سے۔ لگی مظلوم و ظالم میں غضب کی کشمکش ہونے، زمیں پامال ہو کر خون کے آنسو لگی رونے۔ جو نیزوں کے نشانوں پر تھے کھیلے اپنی جانوں پر، سنانوں کو بچایا ہاتھ دوڑایا بنانوں پر۔ کسی کا جسم لاغر ہو گیا زخموں سے صد پارا، کسی کا جسم لاغر ہو گیا زخموں سے صد پارا۔ کسی نے چھین کر نیزہ اسی بے دین کو مارا، ضعیفوں کو حریفوں ہی سے حاصل ہو گئیں تیغیں، ضعیفوں کو حریفوں ہی سے حاصل ہو گئیں تیغیں۔ لپٹ کر اس طرح بازو مروڑے چھین لی تیغیں، لپٹ کر اس طرح بازو مروڑے چھین لی تیغیں۔ یہی تیغیں مثال برق چمکی اب علم ہو کر، لگے گرنے زمیں پر نخل تن سے سر قلم ہو کر، لگے گرنے زمیں پر نخل تن سے سر قلم ہو کر۔ ادھر فاقہ زدہ انسان ادھر گاوان پرواری، ہوئی دونوں طرف سے کشت و خوں کی گرم بازاری۔ ادھر فاقہ زدہ انسان ادھر گاوان پرواری، ہوئی دونوں طرف سے کشت و خوں کی گرم بازاری۔ نمازیں پڑھنے والوں نے دکھائی وہ جواں مردی، کہ شان وحدت حق فوج کثرت پر عیاں کر دی۔ کیا حمزہ نے دعویٰ اس طرح کرشی جلیلوں پر، کسی جنگل میں جیسے شیر جا پڑتا ہے فیلوں پر۔ بہت بے باک تھی یہ تیغ اب کچھ اور چل نکلی، کبھی شانے پہ چمکی اور کبھی زیرے بغل نکلی۔ کسی کی ڈھال کاٹی سر سے گزری صدر تک پہنچی، بڑی خوبی سے منشائے قضا و قدر تک پہنچی۔ کمر کو کاٹ کر ایک تار سی صابون سے نکلی، اگر دامن سے الجھی صاف ہو کر خون سے نکلی۔ یہ سینے سے لہو قلب و جگر کا چاٹ کر آئی، زرہ کے دام بندن اور حلقے کاٹ کر آئی۔ کبھی اس کا گلو تاکا کبھی اس کی کمر تاڑی، کبھی سیدھی گری آ کر کبھی ترچھی کبھی آڑی۔ جو افسر تھے انہیں آواز دے کر ٹوک کر مارا، جو بھاگے سامنے سے ان کا رستہ روک کر مارا۔ کہیں مولا علی کی تیغ جوہر دار کا غل تھا، کہیں مولا علی کی تیغ جوہر دار کا غل تھا۔ خدا کے فضل سے شیر خدا غالب علی کل تھا۔ ہجوم اہل مکہ نے جدھر غلبہ ذرا پایا، جہاں انبوہ کرشی پہلوانوں کا نظر آیا۔ بڑے مشکل کشا للکار کر ان بد نہادوں کو، لگے زیر و زبر کرنے سواروں کو پیادوں کو۔ مدد کرنے کو اپنے ساتھیوں کی بار بار آئے، کبھی سوئے یمی جھپٹے
کبھی سوئے یسار آئے، نہیبے دیغ دامندار سے ہٹ ہٹ گئے کافر، نہیبے دیغ دامندار سے ہٹ ہٹ گئے کافر، مثال زنگ اس تلوار سے کٹ کٹ گئے کافر، گھڑی بھر میں جہاں کفار کا انبوہ بے حد تھا، کسی کے ہاتھ گم تھے اور کسی کا سر ندارد تھا۔ زبیر اس رنگ سے گھس کر لڑے گھمسان کے اندر، زمیں پر لگ گئے کشتوں کے پشتے آن کے اندر، اگرچہ شانہ و بازو پہ کھائے زخم بھی کاری، اگرچہ چلتے چلتے بن گئی تلوار بھی آری، مگر بفرے ہوئے تھے دشمنوں کے تان سن سن کر، خدا کے دشمنوں کو مارتے جاتے تھے چن چن کر۔ اچانک ایک مشرک پہلواں للکار کر نکلا، اکڑ کر بل بلا کر اور نعرے مار کر نکلا، اکڑ کر بل بلا کر اور نعرے مار کر نکلا کہ نادانو مسلمانوں شجاعت پر نہ اتراؤ، کہ نادانو مسلمانوں شجاعت پر نہ اتراؤ، میں ہوں بو کرش تم سب مل کے میرے سامنے آؤ۔ نظر آیا کہ یہ انسان نہیں پتلا ہے آہن کا، کوئی حصہ جز آنکھوں کے نظر آتا نہیں تن کا، بشر تھا یا کہ تھا بے ڈول سا ایک ڈھول لوہے کا، چڑھا رکھا تھا جس نے تن کے اوپر خول لوہے کا، چڑھا رکھا تھا جس نے تن کے اوپر خول لوہے کا، کوئی حربہ ہو کیسے کارگر اس مرد آہن پر کہ از سر تا بپا فولاد کا ملبوس تھا تن پر، کہ از سر تا بپا فولاد کا ملبوس تھا تن پر۔ یہ کل آہن کی شاید ڈھل کے آئی تھی جہنم سے، زمیں پر اپنے پیروں چل کے آئی تھی جہنم سے، بڑا سوئے مسلمانہ جو یہ کافر رجز پڑھ کر، بڑا سوئے مسلمانہ جو یہ کافر رجز پڑھ کر، تو پھرتی سے زبیر اس کے مقابل ہو گئے بڑھ کر۔ مزاحم پا کے اپنی راہ میں اللہ والے کو، مزاحم پا کے اپنی راہ میں اللہ والے کو، اٹھایا مرد آہن پوش نے دیوزاد بھالے کو، مگر ہوشیار و چابک دست تھا اللہ والا بھی، تھا خوش بختی سے اس کے ہاتھ ایک چھوٹا سا بھالا بھی، ادھر نیزہ چلا اس کا ادھر سے مرد غازی کا، لگے کرنے دو لشکر اب نظارہ نیزہ بازی کا، بہم رد و بدل سے جرتیں دو سمت گرمائیں، جھڑی چنگاریاں دونوں سنانے آ کے ٹکرائی، پیاپے باندھتا تھا بند کندھے تولنے والا، مگر اس سے زیادہ مستعد تھا کھولنے والا، بلا کے تان تھے، بلا کے تان تھے، پرپیچ چوٹیں تھیں، تکانے تھی، سنانے تھیں کہ دو پھندار سانپوں کی زبانیں، جما کر پیترا کر کے اشارہ مرد غازی نے، انی رکھتے ہی ایک حقہ جو مارا مرد غازی نے، ہوائی کر دیا بادل کے نیزہ باز کا نیزہ، زمیں پر سر کے بل آیا غرور و ناز کا نیزہ، دکھائی کچھ کمی دشمن کے ہیلے نے، نہ طاقت نے، مگر نیزہ اڑا ڈالا زبیر با لیاقت نے، نظر آئی جو شکل مرگ اس افتاد کے اندر، لرز کر رہ گیا دل سینہ فولاد کے اندر، قریشی پہلواں کے ہاتھ سے جب اڑ گیا بھالا، تو ہٹ کر ہاتھ اس نے قبضہ شمشیر پر ڈالا، مگر اب جانثار احمد مرسل کی باری تھی، مگر اب جانثار احمد مرسل کی باری تھی، کہ برچھی ہاتھ میں تھی اور قضا کی سازگاری، جھپٹ کر شیر نے ایک بار دشمن پر کیا کاری، جہاں آنکھوں کے دو سوراخ تھے برچھی وہاں ماری، سنا اس زور سے آہن کا چہرہ توڑ کر گزری، گھسی چشمے عدو میں
کاسائے سر پھوڑ کر گزری۔ سرے خود سر نے حق سے سرکشی کرنے کا پھل پایا کہ پھل برچھی کا سر میں دوسری جانب نکل آیا۔ گرا فولاد کا پتلا زمیں پر سر نگوں ہو کر، تکبر بہہ گیا آنکھوں کے رستے موجے خوں ہو کر۔ قفس کے ٹوٹنے سے طائرِ جاں اڑ گیا آخر، ادھر کھینچی جو برچی زور سے پھل مڑ گیا آخر۔ مگر ہاں یادگار ضرب اسلامی رہی برچی، بوقت جنگ دست راست کی حامی رہی برچی۔ وہ لشکر کر رہے تھے برسر میداں یہ نظارہ، دو لشکر کر رہے تھے برسر میداں یہ نظارہ، کہ آہن پوش انسان ایک اشارے میں گیا مارا۔ صدائے نعرہ تکبیر سے پھر گونج اٹھی وادی، کہ جس نے مشرقوں میں غیظ کی ایک لہر دوڑا دی۔ صدائیں دو طرح کی آج زیر آسماں گونجیں، ادھر سے نعرہ تکبیر ادھر سے گالیاں گونجیں۔ بظاہر شور و غوغا مشرقوں کا دور تک پھیلا، دہائی خود ستائی اور ہلچل اور واویلا۔ صدائے طبل آواز رجز نعرے نقیبوں کے، بڑھاوے افسروں کے اور آواز خطیبوں کے، درست و اشتعال انگیز تان آمیز گفتاریں، بہم ٹکرا کے تلواروں کی تند اور تیز جھنکاریں۔ مدینے کے غریبوں کو ڈپٹ کرشی امیروں کی، کمانوں کے کڑکنے پر پھڑک پردار تیروں کی، شپا شپ خنجروں کی اور چکا چک برچھی بھالوں کی، پیاپے باہمی تکرار گرزوں اور ڈھالوں کی۔ وہ چیخیں زخمیوں کی، بددعائیں مرنے والوں کی، بتوں کے نام لے کر التجائیں ڈرنے والوں کی۔ ہوا میدان میں برپا ایک ہیبت ناک ہنگامہ، عجب پرہول ہنگامہ، عجب ناپاک ہنگامہ۔ مگر آواز حق اٹھتی تھی جب اس شور محشر میں، تو دب جاتا تھا سب کچھ نعرہ اللہ اکبر میں۔ فلک پر مہر جھنجھلاتا ہوا معلوم ہوتا تھا، غضب کی آگ برساتا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ مثال شعلہ اڑتی تھی زمین بدر کی مٹی، یہ مٹی تھی کہ دھڑ دھڑ جل رہی تھی آگ کی بھٹی۔ معاذ اللہ تابش دھوپ کی سیلاب آتش کا، کہ جس کے سامنے ہو جائے زہرا آب آتش کا۔ جب ایسی آگ لگتی ہے نہیں اٹھتا دھواں، شاید دھواں اٹھ اٹھ کے یا پھر بن گیا ہو آسماں شاید۔ تمانچے مارتے تھے آتشیں جھونکے ہواؤں کے، جل اٹھتے تھے بدن زیر زرہ جنگ آزماؤں کے۔ مگر اس سے زیادہ آتشیں تھی آنچ تیغوں کی، مگر اس سے زیادہ آتشیں تھی آنچ تیغوں کی۔ سر میداں بہادر کر رہے تھے جانچ تیغوں کی۔ غضب کی آ چکی تھی خون انسانی میں طغیانی، کسی جانب نظر آتا نہ تھا میدان میں پانی۔ ہوئے تھے اسلحہ کفار کے تپ تپ کے انگارے، نکل آئی تھی منہوں سے زبانیں پیاس کے مارے۔ مزاج کائنات اس وقت محو شعلہ باری تھا، مگر ہاں رحمت للعالمین کا فیض جاری تھا۔ وہی ایک حوض تھا اس وقت ان لوگوں کی قسمت سے، مسلمانوں نے جس کو بھر لیا تھا آب رحمت سے۔ مروت پوچھتی نام مومن کا نہ کافر کا، کہ پینے دو یہ اذن عام تھا ساقی کوثر کا۔ مگر کفار اس پر بھی دکھاتے تھے زبردستی، چڑھی تھی خود فراموشوں کو جام مرگ کی مستی، کہ ظالم پی چکے پانی تو پھر سر پھوڑنے دوڑے، قبر لے لے کے پلٹے حوض ہی کو توڑنے دوڑے۔ نظر آیا جو احسان ناشناسی کا یہ نظارہ، مسلمانوں نے بڑھ کر ان کو روکا اور للکا۔ قریب حوض آ کر بڑھ گئی شدت لڑائی کی، بڑھا دی آپ نے کچھ اور بھی حدت لڑائی کی، بڑھا دی آپ نے کچھ اور بھی حدت لڑائی کی۔
پڑا گھمسان کارن خون کی ندی ہوئی جاری، بالآخر حوض کے آگے سے پیچھے ہٹ گئے ناری۔ نہتے تھے غلامان نبی، تعداد میں کم تھے، مگر اللہ والے تھے، مگر مردان عالم تھے۔ یہ بے سامان لڑے کچھ اس طرح سامان والوں سے، کہ ان کے ہاتھ رکتے تھے نہ خودوں سے نہ ڈھالوں سے۔ ابو بکر اپنے بیٹے پر بڑے تیغا علم کر کے، جو آیا راہ میں سر رکھ دیا اس کا قلم کر کے۔ عمر فاروق نے بھی ہاتھ جس مغرور پر ڈالا، پچھاڑا اور چھاتی پر چڑھے اور قتل کر ڈالا۔ جو اتراتے تھے مدحیان نام و ننگ ہو کر، علی کی ضربتوں سے رہ گئے چو رنگ ہو کر۔ بہادر گودچانا شیر کی صورت جپٹتے تھے، عدو اللہ کو بے قتل کر ڈالے نہ ہٹتے تھے۔ غلامان محمد میں کسی سے کم نہ تھا کوئی، نحیف اور بھوکے پیاسے تھے مگر بے دم نہ تھا کوئی۔ لڑے اس طرح حق کی راہ میں سینہ سپر ہو کر، کہ اکثر حملہ آور رہ گئے زیر و زبر ہو کر۔ زباں تکبیر میں مشغول، بازو قتل دشمن میں، فزوں ہوتا تھا ایک ایک زخم پر سیروں لہو تن میں۔ فزوں ہوتا تھا ایک ایک زخم پر سیروں لہو تن میں۔ ثبات و صبر تھا ذوق یقین کی کار سازی سے، تھے ورنہ تین تین الجھے ہوئے ایک ایک غازی سے۔ اصول ملت اسلام توڑا جا نہیں سکتا، کوئی رشتہ عدو حق سے جوڑا جا نہیں سکتا۔ مظاہر تھے یہ سب اسلام کی شان جلالی کے، دلوں نے توڑ ڈالے پیکر اصنام خیالی کے۔ پدر کی ذات حملہ آوروں کے درمیاں پائی، تو ایمان پسر نے سب سے پہلے تیغ چمکائی۔ پسر کو جب عدو دین محبوب خدا پایا، تو شمشیر پدر نے خون پینے میں مزہ پایا۔ پرانے رشتے ناتے عشق نے سب قطع کر ڈالے، بھڑی جب نو کے خنجر بہہ گئے سب پس بھرے چھالے۔ ہوئی حائل نہ راہ حق میں ندی شیر مادر کی، کہ بڑھ کر کاٹ لی گردن برادر نے برادر کی۔ جنہیں خوشنودی ذات خدا مطلوب ہوتی ہے، لحاظ خون سے ان کی طبع کب مغلوب ہوتی ہے۔ جہاں میں دشمن حق عام انسانوں کا دشمن ہے، جو انسانوں کا دشمن ہے مسلمانوں کا دشمن ہے۔ برادر باپ بیٹا کوئی ہو جب دشمنیں دی ہے، تو اس کی پاسداری سر بسر توہین آئی ہے۔ جو ملت کے مقابل تیغ و خنجر لے کے آ جائے، تحفظ کے لیے جز قتل اس دم کیا کیا جائے۔ بنائے وحدت ملت یہی آئین برحق ہے، کہ ملت کے تحفظ پر قیام دین برحق ہے۔ بشر جب رشتہ الفت خدا سے جوڑ لیتے ہیں، تو اپنے دل جہان ما سوا سے توڑ لیتے ہیں۔ خدا ہی کے لیے خلق خدا سے دوستی ان کی، خدا ہی کے لیے اہل جفا سے دشمنی ان کی۔ خدا ہی کے لیے جنگ اور صلح و آشتی کرنا، خدا کی راہ میں جینا خدا کی راہ میں مرنا۔ خدا ہی کے لیے جنگ اور صلح و آشتی کرنا، خدا کی راہ میں جینا خدا کی راہ میں مرنا۔ نہ پرواہ گوشت کی ان کو، نہ محو پوست ہوتے ہیں۔ جو حق کو دوست رکھتا ہے اسی کے دوست ہوتے ہیں۔ نہ پاسے خانداں ان کو، نہ عز و جاہ کی خاطر۔ قرابت دوستی سب کچھ فقط اللہ کی خاطر۔ سما سکتی ہے کیوں کر حب دنیا کی ہوا دل میں، بسا ہو جب کہ نقش حب محبوب خدا دل میں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔
اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ محمد کی محبت آن ملت شان ملت ہے، محمد کی محبت روح ملت جان ملت ہے۔ محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے بالا ہے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال جاں اولاد سے پیارا۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال جاں اولاد سے پیارا۔ یہی جذبہ تھا ان مردان غیرت مند پر طاری، دکھائی جن کے ہاتھوں حق نے باطل کو نگوں ساری۔ ابو جہل اس قیامت زار میں فتنے اٹھاتا تھا، جو بے دل ہو کے ہٹ جاتے تھے ان کا دل بڑھاتا تھا۔ کبھی کرتا تھا تقریریں کبھی آوازیں کستا تھا، خفا ہوتا تھا روتا تھا گرجتا تھا برستا تھا۔ سواروں کو پیادوں کو بڑھاتا تھا ہٹاتا تھا، بڑی تدبیر سے ان لڑنے والوں کو لڑاتا تھا، مگر خود آپ ہرگز دیکھ کے منہ پر نہ آتا تھا۔ بظاہر جی دکھاتا تھا بے باطن جی چراتا تھا، بتوں کے نام شیطانوں کے منتر ورد تھے اس کے، حفاظت کے لیے سب اہل کنبہ گرد تھے اس کے۔ مسلح پہلوانوں کی تھی لوہا لاٹھ دیواریں، مسلح پہلوانوں کی تھی لوہا لاٹھ دیواریں، جو اس کے آگے پیچھے چل رہے تھے لے کے تلواریں۔ کسی کی دسترس اس تک نہ ہوتی تھی بآسانی، کہ تھا ایک چلتے پھرتے قلعے میں اس جنگ کا بانی، کہ تھا ایک چلتے پھرتے قلعے میں اس جنگ کا بانی۔ یہ ناری پھر رہا تھا قتل و خون کی آگ بھڑکاتا، مسلمانوں سے ان گمراہ انسانوں کو لڑواتا۔